کے ضمن میں مسائل کہ نماز کب فرض ہو، اس پہ ساری امت کا اجماع ہے کہ شب معراج کو رسول اللہ کو امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ شب معراج کو حضور کو تحفہ دیا گیا، اور شب معراج کے دوسرے دن جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، ظہر کے وقت آپ کے سامنے ظہر کی نماز کا طریقہ پڑھ کے بتایا، پیچھے آپ سن چکے، پھر عصر کا، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ معراج کی تاریخ کیا ہے، بہت سے علماء کا، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ 37ویں شب نبوت کے 12ویں سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں شب معراج والی رات جو ہے، معراج والی رات کو معجزہ معراج کی نعمت سے مالا مال کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلا مہینہ معراج کا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ معراج کیا ہے کہ حضور حالت بیداری میں براق کی جنتی سواری ہے، اس پہ بیٹھ کے مسجد حرام سے اقصیٰ سے پہلے چوتھے، پانچویں، ساتویں سدرۃ المنتہا جہاں تک رب نے چاہا اپنے محبوب کو رات کے مختصر سے حصے میں سیر کرائی۔ اس سیر کا نام معراج النبی ہے۔ بہت سے معجزات بھی دیے، بہت سے کمالات بھی دیے، بہت سی نشانیاں بھی اپنی دکھائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ امت کے لیے بھی تحفہ عطا کیا، ان میں سے ایک تحفہ نماز کا بھی عطا کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ 12ویں سال، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1 سال بعد پھر حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، سفر معراج کے 1 سال بعد۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے 6 مہینے بعد پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، ایک بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا جو آپ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض اور صبح کے فرضوں کی بات کر رہا ہوں، نوافل سنت یا وتر اس کے علاوہ ہے، تو کیا یہی نماز فرض ہوئی ہے کہ آپ پہلے ابتدا میں کچھ اور تھی؟ اس میں 2 قول ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کا قول یہ ہے کہ شروع میں 2 رکعتیں فرض ہوئی ہیں، ظہر کی بھی، عصر کی بھی اور عشاء کی بھی، مغرب اور صبح اسی طرح کی، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 رکعتوں والی نماز کو نہیں، ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کر دیا، اور فجر اور مغرب کو اپنے جگہ پہ قائم رکھا، لیکن سفر میں پھر اللہ نے ان 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت فرما دیا، تاکہ وہ بھی طریقہ پہلا جو ہے وہ بھی جاری اور ساری ہے۔ اب کوئی بندہ سفر میں جائے گا، 92 کلومیٹر اپنے گھر سے چلے گا، شریف مسافر ہے، چاہے وہ سفر ریل کا ہے، ہوائی جہاز کا ہے، عام ہے، جو بھی ہے، آسان ہے، مشکل ہے، شرعی اعتبار سے اپنے گھر سے اتنے دور جا رہا ہے، 15 دن سے کم وہاں ٹھہرنے کی نیت ہے، تو مختصر یہ ہے کہ وہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ اب شرعی مسافر بھی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز جب پڑھے گا تو 4 کو 2 پڑھنا اس پہ واجب ہے۔ کیا ہے بولو؟ واجب ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سفر آسان ہے جی، میری گاڑی اپنی ہے، میں تو 4 پڑھ سکتا ہوں، نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ رب کی طرف سے میری امت کو صدقہ دیا گیا ہے، رحمت دی گئی ہے، لہٰذا اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ میں جی سفر تو کوئی مشکل نہیں ہے، گاڑی میری ہے، میں جہاں چاہوں روک لوں یا 4 ہی پڑھوں گا، نہیں، 4 پڑھے گا کثرت ارادہ تک تو گنہگار ہوگا۔ اللہ نے سفر کا حکم دیا ہے، کثرت کا سفر میں۔ ہاں اس کی آگے کئی صورتیں ہیں کہ وہاں اگر پہنچتا ہے تو وہاں امام وہاں کے رہنے والا ہے تو امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو پھر 4 کے بجائے 2 کے بجائے وہ 4 ہی پڑھے گا، کیونکہ امام کی تابعداری واجب ہے۔ لیکن جب اکیلی پڑھے گا تو پھر فرض میں قصر کرے گا، اور سنت اور وتر میں کوئی قصر ہو، بولو سنت اور وتر میں کوئی قصر ہو نہیں ہے۔
افضل یہ ہے کہ اگر وقت ہے تو سنتیں پڑھے، نہیں تو سمجھتا ہے کہ سفر میرا مشکل ہے اور وقت کم ہے تو وہ ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن وطر واجب ہے ان کو ادا کرے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کا قول یہ ہے کہ جس طرح آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں 4 ظہر کے، 4 عصر کی، 3 فرض مغرب کے، 4 عشاء کے اور 2 صبح کے، آپ فرماتے ہیں شروع دن سے اسی طرح فرض ہوئی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ دیگر آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کا قول ہے۔ واللہ اعلم بالصواب پر یہ بات ہے۔ اب اس حدیث سے